السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ کے نظر نہ آنے کا سوال بنیادی طور پر بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں آتا ہے اور مختلف نظریاتی و فلسفی پہلوؤں میں اس پر بحث ہوتی ہے۔ اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے ہمیں کائنات، ایمان، انسانی بصارت کی حدود اور اللہ کے فلسفے کو گہرائی سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کا تصور اسلام میں اللہ کی ذات کو مادی یا جسمانی تصور سے بالا تر مانا گیا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان لیس کمثلہ شیء، اس جیسا کوئی چیز نہیں۔ یہ آیت اس بات کی وضاحت کرتی ہے کہ اللہ کی ذات کسی بھی انسان یا مادی مخلوق کے مشابہ نہیں۔ اگر اللہ کو انسان کی آنکھ سے دیکھا جا سکتا تو یہ اس کی لامحدود قدرت کو محدود کرنے کے مترادف ہوتا۔ بصارت کی حدود، انسان کی بصارت بہت محدود ہے اور صرف مخصوص طول موج کی روشنی کو ہی دیکھنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ بہت سی چیز جیسے ہوا، شعاعیں اور مقناطیسی قوتیں ہماری نظروں سے اوجھل ہیں۔ یہ چیز ہمیں نظر تو نہیں آتی مگر ان کا وجود ہے اور ہم ان کے اثرات کو محسوس کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی ذات بھی ہماری بصارت اور فہم سے بلند ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خدا کو دیکھنے کی آرزو کی تو اللہ نے فرمایا لن ترانی، تو مجھے دیکھ نہیں سکتا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک تجلی پہاڑ پر ڈالی تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ بتانا یہی مقصود تھا کہ انسان میں ابھی تو اتنی بھی صلاحیت نہیں کہ وہ سورج کو چند فٹ کے فاصلے سے دیکھ سکے، چہ جائے کہ سورج کے خالق کو براہ راست دیکھے۔ ایمان بالغیب، اسلام کا ایک اہم اصول ایمان بالغیب یعنی غیب پر ایمان ہے۔ اللہ کو دیکھے بغیر اس پر یقین کرنا ایمان کا ایک حصہ ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے الذین یؤمنون بالغیب، جو لوگ غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل اور شعور دیا ہے تاکہ وہ اس کے نشانات اور تخلیق پر غور کرے اور اس سے اللہ کے وجود کا یقین حاصل کرے، چاہے وہ اسے براہ راست نہ دیکھ سکے۔ کائنات میں اللہ کی نشانیاں، اللہ نے اپنی موجودگی کا احساس دلانے کے لیے کائنات میں نشانیاں رکھی ہیں۔ ان نشانیوں پر غور و فکر کر کے ہم اللہ کی ذات تک پہنچ سکتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، ہم انہیں اپنی نشانیاں آفاق میں بھی دکھائیں گے اور خود ان کی ذاتوں میں بھی، یہاں تک کہ ان پر ظاہر ہو جائے گا کہ وہ یعنی قرآن اور اللہ کی ہدایت برحق ہے۔ اللہ کی عدم محدودیت، اللہ تعالیٰ زمان و مکان کی قید سے آزاد ہے اور اس کی یہ ذات ہر جگہ حاضر و ناظر ہے۔ اگر اللہ ایک مخصوص شکل میں نظر آتا تو یہ اس کی لامحدود صفات کی نفی ہوتی۔ البتہ اسلامی تعلیمات کے مطابق اللہ تعالیٰ کی زیارت قیامت کے دن ممکن ہوگی، جیسا کہ صحیح احادیث اور علماء کی تشریحات میں بتایا گیا ہے۔ دنیا میں اللہ کے دیدار کا ممکن نہ ہونا ایک حکمت ہے اور یہ ہمیں آخرت میں ملاقات کی خوشخبری دیتا ہے۔ اللہ کے دیدار کا نہ ہونا ایک آزمائش بھی ہے۔ اگر اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نظر آتا تو پھر کسی امتحان کی گنجائش موجود نہ ہوتی۔ کون ایسا ہوتا جو اللہ کو دیکھنے اور اس سے گفتگو کرنے کے بعد اس کی نافرمانی کا سوچتا؟ لہٰذا خدا کے غیب میں رہنے کی پہلی وجہ یہی ہے کہ امتحان کا نظام قائم ہو جس میں امیدواروں کو اپنی مرضی چلانے کا اختیار ہو۔ جو لوگ اس میں کامیاب ہوں گے ان کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ انہیں اپنا دیدار کروائے گا اور اپنی جنت میں انہیں شرف ملاقات بھی بخشے گا۔ لیکن اس کے لیے ہمیں دنیا میں یہ چند سالہ زندگی اپنے رب کے سچے بندے بن کر گزارنا ہوگی۔ اور اگر خدا سامنے ظاہر ہوتا، انسان کو قیدی کی طرح رکھتا، تو پھر انسان کو عمل اور ارادے کی وہ آزادی کس طرح ملتی جو اسے اس کے اشرف المخلوقات ہونے کا تقاضا ہے؟ پھر انسان کس طرح اشرف المخلوقات کہلاتا؟ آپ جانتے ہیں کہ امتحان کا سوالی پرچہ ہمیشہ چھپا کر رکھا جاتا ہے۔ اگر ایسا نہ ہو تو پھر امتحان کا کیا فائدہ؟ خدا بھی تو ایک امتحان ہے۔
اگر وہ خود بھی سامنے ہو تو پھر اس سارے امتحان کا فائدہ؟ اس لیے دنیا میں ہمیں اللہ پر غیب کی بنیاد پر ایمان لانے کا حکم ہے تاکہ ہمیں آخرت میں اس کے دیدار کا موقع مل سکے۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو اپنا دیدار نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔